الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بعثه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत ज़ुख़रुफ़ की एक आयत करीमा तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस पेश की है। आज के मौज़ू का उन्वान है इस्लाम का मुआशी निज़ाम और उसकी बरक़ात। इंसान जब दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, इसकी ज़िंदगी के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। एक है मईशत
دوسرے نمبر پر ہے قانون۔ معیشت کا مطلب گزران، گزر بسر، روزگار، ذریعہ معاش، یہ معیشت ہے۔ اس معیشت کی اس کی زندگی کے لیے ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرے نمبر پر قانون ہے۔ اگر مال و دولت کی فراوانی ہو، کثرت ہو، مال و دولت زیادہ ہو جائے، مگر قانون نہ ہو، تو پھر مالدار کا قانون ہوگا اور غریب ویسے ہی رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی کے لیے معیشت، معاش، روزگار یہ ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے لیے قانون زندگی وہ بھی ضروری ہے، اور یہ سب کچھ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مولا کریم نے سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں فرمایا ہے کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ زندگی کے ہر عمل میں ہے، ہر شعبے میں ہے، ہر کام میں ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اس نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اسلام کا معاشی نظام اور اس کی برکات۔ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ اسلام کا معاشی نظام یہ قرآن نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا ہے، بہت بہترین انداز میں بتایا ہے، مختلف جگہوں میں بتایا ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، یہ کیا خرچ کرے؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، آپ کی ضرورت سے زائد مال اس کو خرچ کرے، ضرورت سے زائد مال اس کو خرچ کر لیا کرے۔ دوسری جگہ پر یہی سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کرے۔ ایک دفعہ سوال ہوا کیا خرچ کرے، اللہ نے فرمایا العفو، اضافی مال خرچ کرے۔ دوسری جگہ سوال کیا تو فرمایا للوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، مصرف بتا دیا، مال بھی بتا دیا کہ اضافی مال خرچ کرو، مصرف بھی بتا دیا کہ والدین پر خرچ کرو، والاقربین رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین غریبوں پر خرچ کرو، وابن السبیل اور مسافر بھی پر بھی خرچ کرنا ہے۔ یہ مسارے بھی بتا دیے، مال بھی بتا دیا کہ کیا خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت ضروری بات ہے۔ جب ہم ادھر سے چلیں گے تو ہمارے ذہن بہت کلیئر ہوں گے، ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی نظام ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس ہے یا کسی کے پاس ہے، وہ اس ملک میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے،
یہ سب کے سب، یہ سب کچھ یہ اللہ کا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت ضروری بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک وہ اللہ رب العزت ہے. اور یہ قرآن نے بار بار بتایا ہے، بار بار سمجھایا ہے، اس لیے کہ انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ بات انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان اپنی طاقت میں ہو، اپنے زعم میں مبتلا ہو، اس کے پاس مال دولت ہو، طاقت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، جاہ و جلال ہو، وہ بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. بار بار قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے. انسان کبھی کبھی دھوکے میں آ جاتے ہیں نا کہ بادشاہی تو ہماری بھی ہے، منصب ہمارا بھی ہے، یہ اختیارات ہمارے پاس بھی ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے دوسرے انداز میں سمجھا دیا. چلو یہ انداز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اللہ نے دوسرے انداز میں بتا دیا. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین کی میراث ہی اللہ کے لیے ہے. اگر وہ بات سمجھ نہیں ہے تو کہ یہ تو بات سمجھ آنی چاہیے، یہ بات تو سمجھ آنی چاہیے. بہت سیدھی سادی بات ہے. میراث کس کو بولتے ہیں؟ میراث اس کو بولتے ہیں کہ آدمی مر جائے اور اس سے جو کچھ رہ گیا اس کو میراث بولتے ہیں. اللہ نے اتنی وضاحت کے ساتھ اتنے بہترین طریقے سے بات سمجھا دی کہ انسانوں مر جاؤ گے، اے انسانوں فنا ہو جاؤ گے. اگر عبرت لینی ہے تو اپنے باپ دادا کو دیکھے، اگر سبق لینا ہے تو اپنے بڑوں کو دیکھے. اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے. اس کا وارث اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کی ملکیت اللہ کے لیے ہے. آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ دکان میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے. لیکن پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ جب سانس نکل جائے، جب روح پرواز کر جائے، پھر انسان کا کچھ بھی نہیں رہتا. اگر اللہ نے نصیب کیا ہو تو کفن اور قبر ہی نصیب ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سارا نظام اللہ کا ہے. یہ جو اللہ نے یہ جو معیشت کا نظام بنا ہے بہت خوبصورت نظام بنا ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے اس معیشت کے حوالے سے جو بات کی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تنقید کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اللہ کو آپ ہی پیغمبر مل گئے، آپ غریب آدمی اللہ کو پیغمبر مل گئے، اللہ کو کوئی امیر آدمی نہیں ملا. یہ ان کا سوال تھا. اللہ نے فرمایا یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیسے بیکار لوگ ہیں، کیسے مجنون اور پاگل لوگ ہیں. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے بن گئے؟ میں نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے، میں نے تو آپ کو رحمتوں کا خزانہ بنا دیا ہے، میں نے تو دنیا کی ساری رحمتیں، ساری مال دولت سب کچھ آپ کے لیے کر دیا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے
یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم لوگ کے درمیان میں ان کی معیشت تقسیم کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، پھر فرمایا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یہ جو کسی کو امیر بناتے ہیں کسی کو غریب بناتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، امیر سے امیر بنا دیتے ہیں، کسی کو قارون بنا دیتے ہیں، کسی کو بلال حبشی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ مال دولت پر سسٹم نہیں چل رہا ہے۔ قارون دنیا کا مالدار ترین تھا، تو اس مال سمیت اللہ نے اس کو دنسا دیا، زمین میں ختم کر دیا۔ بلال حبشی غلام تھا، مارے کائی، کوڑے کائے، اذیتیں برداشت کی، لیکن حضرت بلال کی قدموں کی چاپ حضور جنت میں سنتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی جب حضور جنت میں جائیں گے نا تو سب سے پہلے کون جنت میں داخل ہوں گے؟ اب بلال حبشی داخل ہوں گے، بلال حبشی داخل ہوں گے۔ وہ کیسے؟ حضور کی سواری پکڑ کے، حضور کے غلام آگے کے جا رہے، حضور کی سواری پکڑ کے آگے جا رہے۔ وہ قارون تو غرق ہو گیا نا، تباہ ہو گیا۔ فرمائے نحن قسمنا بینہم معیشتہم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ فرمائے یہ نظام ہم نے بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو دولت دی، کسی کو نہیں دی، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا نظام ہے، ہم سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو اجرت دینے والا بنا دیا۔ یہ رب کا نظام ہے۔ اور اگر تھوڑا سا غور فکر کرے، اس میں سوچے، بڑی گہرائی کی بات ہے کہ ایک امیر آدمی ہے، ارب کرب پتی ہے، اس کے پاس بڑی عالیشان گاڑی ہے، زبردست قسم کی گاڑی ہے، وہ جب خراب ہو جائے نا وہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے، اس سے استاد جی آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے جلدی جانا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ میری گاڑی ذرا ٹھیک کر دیجیے۔ اس کو پھر منت سماجت کرتا ہے۔ فرمایا یہ ہمارا کام ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ عالیشان بنگلہ بنانے والا مزدور اور مستری ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ بنایا ہے۔ یہ ایسی خراب ہو گیا، وہ آدمی جو اے سی میں خود نہیں رہتا اس کو بلاتے ہیں کہ بھائی میرے لیے اے سی ٹھیک کر دے، مجھے تکلیف ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی معیشت تقسیم کردہ معیشت ہے، اپنے حساب سے رب نے تقسیم کیا ہے، اتنے بہترین انداز سے تقسیم کیا ہے کہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنے حساب سے سب کو جانتا ہوں، سب کو سمجھتا ہوں، اس کے حساب سے اس کو عطا کر دو۔ یہ لے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ لے لیں، یہ آپ کے حصے میں، یہ آپ کے حصے میں، آپ کے حصے میں ہے۔ فرمائے حد سے زیادہ نہیں دیتا ہوں۔ کیوں نہیں دیتا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ وسیع سب کو دے دے ایک جیسا تو یہ لوگ زمین میں فساد برپا کر دیں گے، یہ تباہی مچا دیں گے، یہ ایٹم بم بنا دیں گے، یہ بم بنا دیں گے، یہ میزائل بنا دیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے اور ختم کریں گے۔ بڑے لیول کی بات۔ اور اگر چھوٹے لیول پر دیکھنی ہے تو کسی گاؤں میں، اپنے اپنے گاؤں میں دیکھیں، جو دو چودھری ہوتے ہیں آپس میں دشمنیاں کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اگر اللہ فراوانی سے دے دے تو یہ فساد پر اتر جائے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون نے کیوں سرکشی کر دی؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، وہ فرعونی نہیں تھا، بنی اسرائیلی تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو زیادہ عطا کر دیا۔ اس کو سمجھایا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرے کمال والے جملے کو حذف کرنا چاہیے۔
اس جملے کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے، جو بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، جو بھی اللہ نے عطا کیا، نوکری دی اللہ نے عطا کی، رزق دی اللہ نے عطا کیا، مال دی اللہ نے عطا کیا، بنگلہ دی اللہ نے عطا کیا، گاڑی دی اللہ نے عطا کیا، سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. اس لیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. یہ زمین بھی اللہ کے لیے، یہ آسمان بھی اللہ کے لیے، یہ خلا بھی اللہ کے لیے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اسلام کا نظام معیشت بہت خوبصورت نظام ہے. معاذ بن جبل عظیم الشان صحابی ہے، ان کو یمن بھیج رہے ہیں. فرمایا کہ اے معاذ، فرماتے لبیک و صادق یا رسول اللہ، آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ پر فدا ہو جاؤں، حضور حاضر ہوں، حکم کر دیجئے. فرمایا کہ لوگوں کو بتا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. فرمایا جب یہ مان لے پھر ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نے آپ پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے. جب یہ بھی مان لیں اس کے بعد ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نے آپ پر زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے، اور وہ زکوٰۃ وہ امیروں سے لیا جائے گا. تؤخذ من اغنیائکم وترد علی فقرائکم، امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا. یہ ہے اسلام کا نظام معیشت. اسلام کا بہت خوبصورت نظام معیشت ہے، بہت خوبصورت ہے. اس پہ ذرا غور و فکر کر لیا کرے کہ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اے مالدار آدمی اپنے والدین کا خیال رکھے، اے مالدار آدمی اپنی اولاد کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، وابن السبیل اور مسافروں کا بھی خیال رکھیں. یہ پرانے لوگ بہت اچھے تھے، ان کے گاؤں سے بھی اگر کوئی مسافر گزرتے تھے نا تو ان کو بٹھاتے تھے، ان کو چائے پانی کا پوچھتے تھے، روٹی کا پوچھتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے. یہ اللہ نے حق بتایا، مسافروں کا حق ہے. وابن السبیل، شریعت نے نظام معیشت بہت خوبصورت بتایا. فرمایا کہ زکوٰۃ ہے، یہ غریبوں کا حق ہے. اگر زمیندار ہے تو اس کی زمین سے جو مال نکلتا ہے، دانہ نکلتا ہے، فرمایا اس سے عشر ادا کرو، یہ غریبوں کو دیا کرو. اسلام کا نظام معیشت فرمایا صدقۃ الفطر ادا کرو. اسلام کا نظام معیشت فرمایا قربانی کر دیا کرو. شروع میں جب قربانی تھی تو قربانی کا گوشت آج کل تو سالوں سال چلتا ہے نا، فریج آئے ہوئے تو معاملہ چلتا رہتا ہے. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد قربانی کی گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے. جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے 3 دن کے بعد قربانی گوشت کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. کیوں؟ غریبوں کو دیا کرو، غریبوں کو دیا کرو. یہ آرڈر تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چوتھے دن ان کو گوشت پیش کیا گیا، انہیں انکار کر دیا، کہتے میں نہیں کھاتا ہوں. حضور نے منع فرمایا، ان کو بتا دیا کہ آپ کے بعد حکم تبدیل ہو گیا، اب کھا سکتے ہیں. ام المؤمنین حضرت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے پھر 15 دن بھی قربانی کے گوشت کھایا ہے. 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دی، اس لیے خرچ کرنا چاہیے. اللہ نے صاحب استطاعت بنائے، تقسیم کرے، اللہ اور دے گا اور عطا فرمائے گا. اسلام نے دولت پر قابض ہونے کو ناپسندیدہ فرمایا ہے کہ آپ دولت اکٹھی کریں، چیزیں اکٹھی کر دیں اور اس پر قابض رہے اور پھر انتظار کرے کہ چیزیں مہنگی ہو جائے یا خود اس کو کرے. نہیں، اس کو خرچ کرے. فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ مال اس طرح نہ لے کہ مالدار آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہے. غریب کا حق ہے، غریب کا خیال کرے. اسلام کا نظام معیشت بہت خوبصورت نظام ہے. مال غنیمت اس کا طریقہ بتایا کہ جو مجاہد سوار ہے اس کے لیے ڈبل حصے ہے، جو پیدل ہے اس کے لیے 1 حصہ، اس لیے کہ اس کے پاس سواری بھی ہے، سواری کا بھی حق ہے. مال غنیمت مجاہدوں میں تقسیم کرے. مال فے ہے، مال خمس ہے، مختلف قسم کی اسلام کا نظام معیشت ہے. اسلام نے بہت اچھا انداز میں سب کچھ بتایا ہے. خرچ بھی بتایا کہ اس طریقے سے خرچ کرنا ہے، اور
نظام معیشت بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب آپ مال کماتے ہیں تو جائز اور حلال طریقے سے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھایا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یزال قدم عبد، کہ قیامت کے دن کسی بندے کا پاؤں ہل نہیں سکے گا، اپنی اپنی جگہ پہ یوں جم کے رہیں گے، ہل نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ احتساب ہوگا، پیشی ہوگی، رب العزت کی عدالت ہے۔ الاول من عمرہ، پہلے سوال عمر کے متعلق ہوگا کہ آپ کو میں نے یہ بہترین عمر عطا کی تھی، کیسے گزارا ہے؟ عمر گزارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے، اللہ کی رضا میں گزارے، اچھے طریقے سے عمر گزارے، اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا۔ الاول من عمری فیما افنا، کس کام میں ضائع کیا ہے؟ فرمایا ومن علمہ، پھر علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے علم کیسا کیا اور اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا وعن شبابہ، جوانی کے متعلق، دوسرے حدیث میں جسم کا بھی آیا ہے، شباب اور جسم، کہ جسم کے ساتھ آپ نے جوانی کیسے گزاری ہے۔ اور چوتھا سوال ہوگا وعن مالہ، مال کے بارے میں نیب والا سوال ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ من این اکتسب، تو کہاں سے کمایا ہے، کدھر سے مال لائے ہے، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ شریعت نے ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ وہ سوال ہوگا کہ خرچ کیسے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ یہ سوال جواب ہوں گے۔ یہ جب تک یہ 4 سوال کا جواب نہیں دیں گے قدم نہیں ہلا سکیں گے، اتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ لہٰذا جو بھی مال خرچ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے سوچ سمجھ کے خرچ کرے، گناہ پیسوں پہ نہ خریدے کہ پیسوں پہ گناہ خریدے، پیسے دے اور گناہ لے، گناہ کے اسباب، گناہ کے آلات سے دور رہے۔ اس پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، گناہوں سے بچ جائیں گے، اسراف سے بچ جائیں گے، تبذیر سے بچ جائیں گے، ناجائز طریقے سے کمانے سے، مال و دولت کے حرص سے بچ جائیں گے۔ قناعت، میانہ روی، اس طریقے سے